اور ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، ہاں البتہ اللہ کا ذکر اور او عالم او متعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اے پیغمبر وہ ہولناک منظر اگر آپ دیکھیں گے جس وقت ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ کافر لوگ کہیں گے اے کاش کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی پروردگار کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تمنا بھی سچی تمنا نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ سب کچھ واضح ہو جائے گا جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر وہی کام کریں جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہاں پر اِنَّا کا لفظ بھی تاکید کے لیے ہے، لَكَاذِبُونَ میں لام کا لفظ بھی تاکید کے لیے ہے کہ یہ بہت بڑے پکے ٹھکے جھوٹے ہیں۔ جیسے پہلے دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے حضور میدان محشر میں بھی جھوٹ سے گریز نہیں کیا، اور اب جہنم اور وہاں کے مناظر کو دیکھ کر دنیا میں آنے کی تمنا کر رہے ہیں، اس تمنا میں بھی یہ سچے نہیں ہیں۔ اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت آخرت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر دنیا میں آ کر وہی کام کیسے کریں گے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں خلاف کرنے کی وجہ ان کی غفلت، ہٹ درمی، ضد ہے، وگرنہ تو وہاں کے مناظر کے حق ہونے کا یقین جب تک نہیں آ جاتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ جب غیر مسلموں کو، کافروں کو حق سمجھ آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب بھی پھر ہی متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ بھی پھر ہی آتی ہے۔ تو ہم اپنے احوال کو ہی دیکھ لیں، کم سے کم ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمیں آخرت کا پورا یقین ہے، وہاں کے تمام مناظر کا پورا یقین ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کر جاتے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو یقین آ جائے گا، یقین کے بعد بھی غفلت نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کو عذاب دوں گا قیامت میں، جہنم میں ان کو عذاب دوں گا جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جیسے پہلے کفر و شرک میں مبتلا تھے ویسے ہی جا کر پھر کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، میں صرف ان لوگوں کو عذاب دوں گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عدل پر کھڑا کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ یہاں میزان پر، ترازو پر کھڑے ہو جائیں، آپ کی اولاد میں سے جس کا نامہ اعمال، نیک عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ ہو جائیں اس کو جنت میں لے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے
اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے کے اندر وسعت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی حال میں بھی وہ جہنم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر نیک اعمال اور برے اعمال میں بہت بڑا فرق ہے کہ نیک اعمال قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کا کام دیں گے، اپنے عمل کرنے والے کے بوجھ کو اٹھائیں گے، اس کو اپنے اوپر سوار کر کے لے کے جائیں گے، چاہے پل صراط ہو، میدان محشر ہو، ہر جگہ پر انسان کے کام آئیں گے۔ جبکہ برے اعمال سوار بن جائیں گے، اوپر سوار ہوں گے، بوجھ بنیں گے۔ تو جو اعمال بوجھ بنتے ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ہمارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں آپ حضرات نے سنا کہ وہ یہ تو تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم وہاں پر ایمان بھی لائیں گے، نیک عمل بھی کریں گے اور کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے مان لیا ہے، ہم اس پر یقین کر لیا ہے، یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہاں پر سارے انسان بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ دارالعمل صرف دنیا کا زمانہ ہے اور آخرت کا زمانہ دارالعمل نہیں ہے، بلکہ وہ تو دارالجزا ہے، بدلے کا عمل ہے۔ وہاں پر ایمان لانا معتبر ہی نہیں ہے، قابل اعتبار ہی نہیں ہے، تو جس چیز کا فائدہ نہیں ہے وہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ آخرت میں فائدہ اٹھانے کے جتنے بھی اعمال ممکن ہیں وہ سارے کے سارے اسی زندگی میں کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس زندگی کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے اور صحیح کام میں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ لوگ بسا اوقات یہاں کے حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی بڑی ناشکری کی بات ہے، ایک بڑی نعمت کی ناشکری کی بات ہے کہ جن لمحات پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے ان لمحات کو ہم کھو دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے یا خدا نہ خواستہ خودکشی کی طرف لپکتے ہیں، تو یہ بڑی نعمت کی ناشکری کی بات ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو نعمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی قرآن پاک میں، احادیث میں جہاں کہیں یہ آیا ہے کہ یہ دنیا لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، تو اس سے مراد وہ لمحات ہیں جو ہم لوگ نافرمانی میں صرف کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں صرف ہوتے ہیں لمحات، وہ واقعی لہو و لعب ہیں اور کھیل تماشا ہیں، اور وہ آخرت میں ہمارے لیے وبال جان ثابت ہوں گے۔ وگرنہ وہ لمحات جو اللہ کے ذکر میں، نیک اعمال میں، شریعت کی حدود میں صرف ہوتے ہیں، وہ بہرحال نعمت ہیں، ان جیسی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، کہ دنیا ملعون ہے۔ ملعون کا معنی کہ لعنت کی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، ہاں البتہ اللہ کا ذکر اور او عالم او متعلم، کہ اللہ کا ذکر اور عالم دین اور دین سیکھنے والا طالب علم، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ملعون نہیں ہیں بلکہ سراسر رحمت ہیں۔ اور اس میں یہ جو لفظ ذکر اللہ کا کہا گیا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کر کیا جائے، یہاں تک کہ تجارت اگر ہم شریعت کی حدود میں رہ کر کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر اللہ ہے، ملازمت شریعت کی حدود میں رہ کر کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، شریعت کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ بھی
اللہ کا ذکر ہے، ذکر صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، عبادات ساری ذکر ہیں، شریعت کے کسی بھی حکم پر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان لمحات کو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر صرف کرنا چاہیے، اور پھر اس میں سے خاص طور پر رمضان کا مہینہ، اس کو تو اور بھی زیادہ غنیمت جاننا چاہیے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اگر دنیا میں بھیج بھی دیا گیا تو یہ پھر جا کر یہی کہیں گے کہ زندگی تو صرف یہ دنیا ہی کی ہے، سب کچھ دنیا ہی میں ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے پیغمبر آپ اگر یہ حال بھی دیکھیں کہ جس وقت ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے پروردگار کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ براہ راست خود سوال جواب کریں گے، اور کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ساتھ معاون نہیں ہوگا۔ قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اپنے سامنے کھڑا کر کے، کیا یہ جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، حساب ہے، کتاب ہے، میدان محشر ہے، آخرت ہے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ سب کچھ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی سوچ سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔